الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل التکریم بزرگان محترم اور میرے ایمانی بھائیوں اور مسجد ابو بکر کے باشعور نمازیوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ہم سب یہاں اللہ کے حضور ایک اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حسب معمول سابق، حسب دستور سابق، جمعہ کی نماز سے پہلے ہم اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے کہی گئی باتیں کہتے اور سنتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور پھر اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت کے اندر اس موضوع پر کچھ گزارشات اس نیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم اس کو اہمیت دینے والے بنے اور زندگی میں حقیقی طور سے ایک ایمان والے کی زندگی جینے کا سلیقہ اور ہنر اپنے اندر لے آئیں۔ جس موضوع کا آج میں نے انتخاب کیا، قرآن کریم کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے 2 ٹکڑے آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ وہ عنوان ہے، وہ موضوع ہے دعا، کہ ہمارا اور ہمارے اللہ کا رشتہ جو دعا کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک ایمان والے کا دعا کے ساتھ رشتہ اللہ کے ساتھ کس طرح جڑنا چاہیے، اور ایک ایمان والے کو کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کئی مواقع پر اس کی اہمیت اور فضیلت کو امت کے سامنے رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اس کا حکم دیا کہ میرے بندو مجھ سے مانگا کرو۔
اب اندازہ لگائیں، پہلی امتوں کے نبیوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اے نبی مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اس جملے پہ ذرا غور فرمائیں. پہلی امتوں کو نہیں بلکہ امت کے نبیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن اس امت کے نبی کو نہیں بلکہ براہ راست قرآن کریم میں اللہ نے اس امت کو حکم دیا. یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور خصوصیت ہے. خطبے میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو سن کر کے اس کو قبول کروں گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید ارشاد فرمائی ہے، اس وعید کو سننے کے بعد ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا. میں اس لیے جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک ایمان والا ہونے کے ہمارے ایمانی معاشرے میں عبادات کا، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی بھی کوئی بھی طرز کی عبادت ہو، کہیں نہ کہیں امت میں بہرحال زندہ ہے. لیکن جس عبادت سے انتہا درجے کی غفلت اس امت میں پائی جاتی ہے وہ دعا والی عبادت ہے. ہم دعا مانگنے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، دعا کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ دعا کیا چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بندے کی کوئی بھی ادا اس سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے. یہ اللہ کو بندے کی طرف سے سب سے زیادہ پسندیدہ ادا اللہ کی، اللہ کو یہ لگتی ہے بندے کی طرف سے کہ بندہ اپنے اللہ سے سوال کرے. تو حکم دیا کہ مانگو میں قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں عبادت سے مراد وہ عبادت نہیں جسے ہم عبادت اپنے ذہنوں میں تصور کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، یہ سب عبادتیں ہیں. لیکن قرآن کریم میں اس آیت میں عبادت کا لفظ جو قرآن کریم میں کہا گیا یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، تو یہاں لکھا مفسرین نے کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میری عبادت یعنی مجھ سے مانگنے میں تکبر کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں مانگتا نہیں ہوں، اس کا مطلب کہ میں متکبر ہوں، نہیں. اللہ سے نہ مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کرنا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. اسی چیز کو تکبر کہا گیا. تم کس طرح اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بہت بے نیاز ہے. انتم الفقراء، محتاج تو تم ہو. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کریں گے، اعراض کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ پاک نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیا. اسی لیے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے جب اس بات کو امت کے سامنے رکھا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، کون سی دعا افضل ہے، اجتماعی دعا پکار کر کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے یا بندے کی تنہائی کی دعا یہ زیادہ افضل ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، محدثین اور مفسرین نے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ تنہائی کی دعا کہ جس میں انسان کا، بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو، جس میں تیسرا کوئی نہ ہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو. لیکن پکارنا کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ کسی دنیا دار بڑے آفیسر کے سامنے، جو کسی بڑی پوسٹ پر ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو، تو جب تم اس سے ملنے کے لیے اپنے کسی کام کے تقاضے سے اس سے ملنے چاہتے ہو تو کس طرح چاہتے ہو؟ اس کے آفس میں پہنچ کے کیا ہلہ گلا کرتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو،
جا کے اس پہ داڑے مارتے ہو کہ میری بات سن لو، میرا یہ کام کر لو ورنہ میں یوں اور یوں کر دوں گا، ایسا کہتا ہے انسان، اس کو اپنی غرض ہے، اپنی لالچ ہے، وہ تو جتنا نیچے جانا چاہتا ہے اس سے بھی نیچے جائے گا کہ میرا یہ کام بن جائے، چاہے مجھے زمین پہ بیٹھنا پڑے، مجھے اس کے سامنے جھکنا کیوں نہ پڑے، لیکن میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کے سامنے جب تم اتنی عاجزی کے ساتھ جا کر کے اس سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، تو وہ اللہ جس نے تمہیں حکم دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تضرع کہتے ہیں گر گڑانے کی کیفیت کو، کہ انسان چہرے مہرے کے اعتبار سے بھی، قلب کے اعتبار سے بھی، جس کو حدیث پاک میں یوں کہا گیا تم اگر رو نہ سکو تو کم سے کم رونے کی کیفیت تو ضرور بنایا کرو، یہ تضرع کی کیفیت ہے۔ اپنے رب کو اس طرح پکارنا چاہیے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا بیٹھا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پورا بدن اندر سے انسان کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، ایسا لگے کہ میرا بدن اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اندر سے دل اس کا ٹوٹا ہوا ہو، چہرے سے آنسو بہ رہے ہوں۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ تعلق ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے، رب کریم سے پوچھا، چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، بندوں کی وہ کون سی ادا اور خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی پکار کو سنتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ، یہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جب بچہ، جو معصوم چھوٹا بچہ، جب اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے بول تو سکتا نہیں، کس طریقے سے گر گڑا کر کے اور زار و قطار رو کر کے اپنی ماں سے اپنی بات منواتا ہے، تو فرمایا کہ میرا بندہ جب گڑ گڑاتے ہوئے، زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھتا ہے، یہ بندے کی میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ادا، اور اس سے زیادہ قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بندے سے اس وقت بہت قریب ہوتا ہوں جب وہ زار و قطار میرے سامنے روتا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم نے ان آنکھوں کو دنیا والوں کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانا تو سیکھا ہے، کہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اللہ کے سامنے آنسو بہانا نہیں سیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانے کی لذت نہیں ابھی محسوس کی۔ ہمیں دنیا والوں کے سامنے معمولی باتوں پہ رونا آ جاتا ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہوا کسی افسر کے سامنے تو میں آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہوں، میرے آنکھوں سے فوراً آنسو نکل جاتے ہیں، لیکن میری آنکھوں سے اتنی سخت ہو چکا میرا یہ دل، اتنی ٹھنڈی ہو چکی ہے میری آنکھیں، کیسی بھی حالات میرے اوپر کیوں نہ آ جائے، دنیا کے اعتبار سے تو آنسو نکلیں گے، لیکن کبھی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے میری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اللہ کا قرآن ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے یہ بندے پوچھیں میرے بارے میں، یہ بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں؟ قرآن کریم میں دوسرے موقع پہ اللہ پاک نے اس کو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شاہ رگ کہ جو انسان کے گلے میں اگر وہ کٹ جاوے تو اس کے بعد بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اللہ فرماتے ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیب تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے مانگا کرو۔ اللہ کے سامنے مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو۔ تو پہلا حکم یہ ہے ہم اس بات پر آمادہ ہوں کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نظروں سے گزرا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی تھے، جو مراد رسول تھے، جن کی منشا کے مطابق اللہ نے قرآن کریم کی آیات کا نزول کیا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوں گے تو عمر ہوں گے، اگر ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنی ساری فضیلتوں والے صحابی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا،
اور اتنا زیادہ قحط پڑا یہاں تک کہ جانوروں کا خون تک سوکھنے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، عرب کے ایک پورے خطے پر ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ایسے حکمران تھے کہ مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی ہے، جو بغض اور تعصب میں انتہا درجے میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ جب قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ جانوروں تک کا خون سوکھنے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو یہ خط لکھا، جو ان کے ماتحت تھے، مصر کے گورنر کو یہ خط لکھا، کہا کہ یہاں حجاب کی بہت فراوانی ہے، لہٰذا آپ غلہ وہاں سے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے بھیجیے، چونکہ ان کے زیر نگرانی تھے، ان کی ماتحتی میں تھے. تو مصر کے گورنر نے، وہ بھی صحابی تھے، غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جواب میں خط لکھا، امیر المؤمنین اتنا غلہ مدینہ پہنچے گا کہ اگر ایک اونٹ مدینہ میں ہوگا تو دوسرا اونٹ مصر میں ہوگا، ہمارے پاس اتنا غلہ ہے، غلے کی فکر مت کیجیے آپ، وہ انتظام تو ہو رہا ہے. اسی دوران حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کو جب اطلاع ملی کہ مصر سے مدینہ غلہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اپنے گھر سے مدینہ سے دور ایک جنگل میں رہتے تھے. یہ صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ چل چکا ہے، مدینہ پہنچ رہا ہے، اب مدینہ میں غلہ تقسیم ہوگا تو میں بھی غلہ لینے کے لیے پہنچوں. تو روایت میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں سنہرے اوراق میں یہ واقعہ محفوظ ہے، جب یہ صحابی حضرت بلال اپنے گاؤں سے جس جگہ رہتے تھے وہاں سے چلے ہیں، چلنے سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کیا. بکری کو ذبح جب کرنے لگے، چھری پھیر رہے ہیں، وہ کٹ تو رہی ہے لیکن اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. تو یہ وہاں سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے، اور ان کو راستے میں ایک جگہ آنکھ لگی ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب آنکھ لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے. حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول تھے، ان کو خواب میں آئے اور آ کر کے کہا، خواب میں فرمایا کہ بلال مدینہ جا رہے ہو، جا کر کے عمر سے کہنا کہ عمر تم تو وعدے کے بہت پکے ہو، تمہاری استقامت کی تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، لیکن ذرا عقل سے کام لو، ذرا عقل سے کام لو، ذرا عقل سے کام لو. 3 مرتبہ یہ جملے خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جا کر کے میرا یہ پیغام حضرت عمر تک پہنچا دینا. وہ تعبیر تو نہیں سمجھ سکے، وہاں سے چلے ہیں. چلنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچے اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا کہ حضرت عمر سے کہہ دینا کہ تم تو بہت وعدے کے پکے ہو، تم تو صبر و استقامت کے پہاڑ ہو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. یہ خواب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. وہ حضرت عمر تھے، وہ حضرت عمر تھے، فراست ان کی خاندانی حصے میں تھی. وہ سمجھ گئے، کہنے لگے، بڑے مجمع میں زارو قطار رو کر کے کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ عمر تم مدینہ میں ہو کر کے تم نے مصر سے غلہ کیوں منگوایا؟ تم نے مجھ سے نہیں، میرے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ تم نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ تم نے خط کیوں لکھا؟ حالانکہ حضرت عمر نے یہ خط فوراً نہیں لکھ دیا ہوگا، بلکہ ایک عرصہ قحط سالی میں گزرا ہوگا، ایک عرصہ اس حالت میں گزرا ہوگا کہ جب جانوروں میں خون سوکھنے لگ گیا تو بتاؤ کیسی حالت ہوئی ہوگی. اس وقت یہ خط لکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی تنبیہ فرمائی حضرت عمر کو. یہ کہنا مقصود تھا کہ تم نے اللہ سے کیوں شکایت نہیں کی، اللہ سے کیوں دعا نہیں کی، کیوں خط لکھا اور وہاں سے غلہ منگوایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ کی اور صحابہ سے کہا چلیے استسقا کرتے ہیں. صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے جب بارشیں بند ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو کہیں بھی مایوس نہیں چھوڑا ہے، اس امت کو کہیں پر بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صفیں لگا دی جاویں. صفیں لگائی گئیں. وہ حضرت عمر تھے جن کی منشا پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہو، ان کی پکار کو اللہ نہ سنے. جب صفیں لگائی گئی، روایت میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی اور ابھی صلاۃ الاستسقاء ختم بھی نہیں ہوتی کہ آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو گیا. یہ ہے وہ اللہ کہ جب مانگا جاوے اور مانگنے والے کا ڈھنگ اور رنگ ہو، مانگنے والے کا طریقہ اور سلیقہ ہو، تو پھر اس کی رحمت کے کیا کہنے. وہ تو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، اگر مانگا جاوے تو کبھی مایوس نہیں کرے گا.
ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب بن مانگے ہی تو ہے. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے یہ سب بن مانگے ہے. تو پھر اللہ سے مانگنے میں اعراض کیوں؟ کیا چیز ہمیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے ہم اس شان استغنا میں ہیں، ہم اتنی بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ دنیا والوں سے تو مانگتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. میرے شیخ اللہ پاک ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ دعا کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. ہم تو دعا کو کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں نا، دعا تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. دعا کو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں امام نے نماز پڑھائی وہ ہاتھ اٹھا کر کے کچھ کہہ لے گا، ہم پیچھے سے آمین کہہ لیں گے. دعا کا ایک طریقہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل دعا تو وہ دعا ہے کہ تنہائی میں بندہ اور اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی نہیں. میرے غموں کو، میرے دکھڑوں کو، میرے اندر کی کیفیت کو میرے رب کے سوا تو کوئی نہیں جانتا. تو میں اپنے دکھڑوں کو، اپنے غم کی کیفیت کو، میرے اندر کی تڑپ اور کرن کو دنیا والوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اگر اللہ کے حضور رکھوں گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حج کے ارادے سے ایک مرتبہ وہ حج کے طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے لبیک لبیک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. جو حضرات وہاں گئے ہیں اللہ پاک ان کا جانا پھر سے مقدر فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ہیں رب کریم خزانہ غیب سے ہم سب کے لیے اسباب مہیا فرمائے. سب دعا کیا کرو، اس عنوان پہ خاص دعا کیا کرو کہ جیتے جی اللہ پاک حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے حرمین شریفین کی زیارت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی. اتنی ساری خوشخبریاں ہیں. اللہ اسباب پیدا فرمائے، اللہ سب کا جانا آسان فرمائے. تو وہ طواف کر رہے بزرگ لبیک اللہم لبیک، اور وہاں سے غیب سے صدا آ رہی ہے کہ بندے تیری لبیک حاضری قبول نہیں ہے. یہ حاضری کی صدائیں لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہاں غیب سے آواز آ رہی ہے حاضری قبول نہیں ہے. ایک نوجوان نے سن لیا، بزرگ سے آ کر کے کہا آپ لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہی ہے، غیب سے تو آواز آ رہی ہے، میں نے بھی سنا کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو بزرگ نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، اے نوجوان، میرا کام تو ہے یہ صدا لگانا، اس در کے علاوہ کوئی در تو ہے نہیں کہ جس پہ جا کر کے یوں کہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. میرا کام تو ہے کہ یہ صدا لگائے جا رہا ہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. قبول کرنا تو اس کا کام ہے. پتہ نہیں کس طرح ٹوٹے ہوئے دل سے اس بزرگ نے یہ جملے کہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کس طرح متوجہ ہوئی ہوگی. فوراً غیب سے آواز آئی کہ اے بزرگ، اے شخص، ہمیں تیری یہ ادا قبول ہے، تیری یہ لبیک اور حاضری قبول ہے. اصل جو ہے نا دعا ٹوٹے ہوئے دل سے مانگنی چاہیے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو ان کی تلوار جب ان کی کمان سے باہر نکالی گئی تو اندر سے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نکلا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بعد ایک وصیت کر کے جاتا ہوں، جو بھی اس وصیت کو پڑھے وہ اس پہ عمل کرے. وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے ایمان والوں سے کہ جب بھی موقع ملے ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ سے دعا کر لیا کرو. کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کو کب جوش آئے اور تمہارے لیے ہمیشہ کی سعادتیں اللہ پاک مقدر کر دے اس ایک دعا کے صدقے. اور دعا مانگ کر کے آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، دعا مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. چونکہ انسان جو ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دعا مانگے وہ فوراً قبول ہو جائے، ہمیں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں، ہم اس اثرات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ملتی ہے. میری آخری بات سن کر کے یہ بات ختم کروں گا، آخری بات میری توجہ سے سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے. پہلی بات کہ جس بندے نے اپنے رب سے جو مانگا
اللہ پاک پہلے تو اس کو وہی دے دیتے ہیں. ایک صورت تو دعا کی قبولیت کی یہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اللہ پاک سے رزق حلال کے لیے اسباب مانگے، اے اللہ رزق حلال کے اسباب کھول دے. اللہ نے اس رزق حلال کے اسباب کھول دیے. یہ تو وہ ہوا کہ جو مانگا وہی مل گیا. ایک صورت تو دعا کی قبولیت کی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے جو اللہ سے مانگا، چونکہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ حکیم، یعنی اللہ پاک بندوں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے والا ہے کہ فلاں شخص کو یہ دینے میں حکمت ہے اور یہ نہ دینے میں حکمت ہے. ایک بندے نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے دولت کی انبار دے دے، اے اللہ مجھے دولت وسیعت دے دے. اللہ جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اگر میں نے اس کو دولت دے دی تو یہ سرکش بن جاوے گا، یہ نافرمان بن جاوے گا، اس کی دنیا آخرت دونوں بگڑ جاوے گی. یہ تو اپنے لیے دولت مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں اور اللہ کے حکیم ہونے کے ناطے اس کے لیے دولت مفید نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کریں گے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے صدقے میں، اس دعا مانگنے کے صدقے میں اس پر کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ پاک ٹال دیں گے. یہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ پاک مجھے دولت کے انبار دے دے، مجھے اتنی دولت دے کہ میں لوگوں کے لیے بہت نیک نیتی سے مانگ رہا ہے. لیکن اللہ جانتے کہ دولت ملے گی تو سرکش بنے گا. لہٰذا اس دعا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی کوئی مصیبت تھی، اگلے چند دنوں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس کا حادثہ ہونے والا تھا، اس دعا کے صدقے میں اللہ پاک اس آفت سے اس کو بچا لے. تیسری صورت یہ ہے جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ مجھے یہ دے، دنیا کی، دین کی، آخرت کی، گھر بار کی، رزق حلال کی، سب کچھ مانگتا ہے، سب کچھ مانگتا ہے، لیکن کوئی دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. اور یہ مانگے جا رہا، مانگنا چھوڑتا نہیں اور اثرات دعا کے کوئی ظاہر ہوتے نہیں. تو فرمایا کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روز محشر سب کے سامنے، اولین اور آخرین سب وہاں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے کریں گے، میرے بندے تو نے فلاں وقت میں یہ دعا مانگی تھی، فلاں وقت میں یہ مانگا تھا، فلاں وقت میں یہ مانگا تھا، فلاں وقت میں یہ مانگا تھا. دنیا میں اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے. اے بندے اس دعا کے صدقے میں، ان دعاؤں کے صدقے میں آج تیرے جنت میں اتنے درجات بلند کرتا رہوں گا، اتنے درجات بلند کرتا رہوں گا. اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جب وہاں کے درجات اس کو ملیں گے. یہ ہے دعا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ دعا کے ذریعے سے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے رو کر کے گڑا کر کے تعلق قائم کریں. اس اللہ کا بہت رحم آئے گا. ہماری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں وہ ہمارے حساب سے پریشانیاں اور مصیبتیں، اس کے لیے کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے سب کچھ سہل ہے. اس لیے وہ دعائیں کہ جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، دعاؤں کا انتخاب کیسا کرنا چاہیے؟ وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، جنہیں مسنون دعائیں کہتے ہیں. مسنون دعاؤں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مسنون دعائیں تو ایک طریقے سے ایسا فارم ہے کہ جو پہلے سے تیار ہے کہ جس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کے قبول ہونے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. یہ مسنون دعاؤں کی حیثیت کہ مسنون دعائیں تو وہ دعائیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے. تو ہمیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگی ہے، وہ تو یقیناً ضرور قبول ہوگی. اس لیے ان دعاؤں کو ترجیح دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ اپنی حاجات ضروریہ کسی بھی زبان میں اللہ سب جانتا ہے، کسی بھی زبان میں اپنے دکھڑے کو، اپنے غموں کو جائز طریقے پر جو جائز اور حلال ہے اللہ سے مانگنا چاہیے. گناہ کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب کریم اس سے مانگنے والا، جب ہم اس سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیروں کے در پر جانے سے محفوظ رکھے گا. جب یہ ہاتھ اور یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی تو اللہ غیروں کے سامنے جھکنے سے بچائے گا. سب ارادہ اور عزم کرو کہ اللہ نے چاہا تو دن میں ایک مخصوص وقت متعین کر لیں، کسی ایک نماز کے بعد صحیح، رات کو صحیح 10 سے 15 منٹ اپنے لیے مخصوص کر لیں کہ اس وقت تو میں یقیناً تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگوں. کریں گے سارے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے. اگر اللہ نے اپنے کرم سے کوئی نفع والی بات کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.